فیصلہ ضرور سزا کر کے جانا ہے۔ تو بہرکیف یہ جس طرح سے پھر میں نے ان کو تاریخیں جج صاحب کو سنائی کہ روز ہر روز صبح سے لے کر شام تک ہمیں اس کیس میں اٹھایا جاتا ہے، اور جیل کی جو ہے یک بستہ عدالت میں جہاں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، اور اس حد تک کہ ہم بیمار تک ہو گئے ہیں اور کھانسی نزلہ زکام جان نہیں چھوڑ رہی ہے، تو اس کے باوجود جو ہے جج صاحب چلا گئے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان کا فیصلے جب میں نے ڈویژن بینچ کا خود پڑھا تو انہوں نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو ضابطہ انہوں نے اختیار اس کیس میں دیا، جو اس کیس میں قانون دیا، اس میں یہ تھا کہ 352 ضابطہ فوجداری جو ہے CRPC، اس کے تحت عدالت تعین کرتی ہے یا میجسٹریٹ تعین کرتا ہے کہ کیا ملزم کو خطرہ ہے، گواہوں کو خطرہ ہے، عدالت کو خطرہ ہے، پروسیکیوشن کو خطرہ ہے، اس چیز کے لیے جو ہے اس کو جیل ٹرائل کرنا جو ہے ضروری سمجھتے ہیں۔ تو وہ عدالت اس چیز کا تعین کر کے عدالت کی طرف سے استدعا جاتی ہے وفاقی حکومت کو یا صوبائی جس طرح کا بھی کیس ہو، وہ عدالت استدعا کرتی ہے، اور پھر انٹیریئر منسٹری جو ہے اس پر اپنا غور و خوض کے بعد اگر جیل ٹرائل مقصود ہو تو کرنا کا نوٹیفیکیشن یا حکم ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی اوپن ٹرائل ہوگا، کھلا ٹرائل ہوگا، اس میں رسائی ہوگی ملزم کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے وکلاء کو، عام پبلک کو، میڈیا کو۔ اوپن کورٹ کا مقصد جو ہے کھلے عام ہو، کیونکہ انصاف نہ صرف کیا جانا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن۔ تو یہ ایک بنیادی اصول ہے جس پر انہوں نے پہلے فیصلہ دیا تھا، اور آج انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جناب ماشاء اللہ آپ کی یہ جو انٹیریئر منسٹری ہے یا لا منسٹری ہے، انہوں نے آپ کے فیصلے کو پڑھنے تک گوارا نہیں کیا، پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آج کہ یہ پڑھ لیتے، اس لیے کہ اس میں یعنی جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن پہلے کر دیا ہے، 1 مہینے کے بعد عدالت میں ریفرنس جا رہا ہے، تو عدالت کی طرف سے تو کوئی استدعا کی ہی نہیں گئی ہے سرے سے کہ یہ جو ہے کیس جو ہے اس کو بوجوہ فلاں کے اس کو جیل ٹرائل کیا جائے، یہ اس کا اوپن ٹرائل یعنی عام عدالت میں ٹرائل ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا جناب یہ دیکھ لیں آپ کے یہ فیصلے میں بڑا واضح طور پر منضبط کیا گیا ہے، جس کا شارٹ آرڈر انہوں نے 11 کو دیا تھا اور 21 کو جو ہے وہ ڈیٹیلڈ ججمنٹ بھی آ گئی تھی، وہ ہم نے لگائی بھی تھی ساتھ۔ تو ان کے اس کے پڑھنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ بحث ہماری ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو آرڈرز کے لیے۔ اور دوسری بات ایک اس میں یہ بھی تھی کہ محترم بشیر صاحب کا 2021 کا ان کا ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا صدر پاکستان کی جانب سے، ان کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جج آن ڈیپوٹیشن دیا گیا تھا، آن ڈیپوٹیشن 2021 سے، اور اس آرڈر میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ یا 3 سال کے لیے یا سپر اینویشن یعنی ریٹائرمنٹ جو بھی پہلے آئے، تو موصوف ریٹائر ہو رہے ہیں مارچ 2024 تو غالباً وفاقی حکومت میں یا جو بھی ماشاء اللہ اکابرین وقت ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جلدی جو ہے سزائیں کی جائیں، عمران خان کو جلدی جو ہے اس سیاست کے افق سے جو ہے وہ منہدم کیا جائے، اور ان کی پارٹی کو جس طرح سے تتر بتر کر کے بکھیر دیا گیا ہے، تو اسی کے لنڈن پلان کی جو ہے جو اس کی تکمیل اور ترسیل میں اس کا یہ بھی شاید مقصود تھا کہ ان سے یہ کام لینا ہے۔ تو میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جناب ان کی تعیناتی 2022 میں قانون یہ بدل گیا، اور 5A جو نیب آرڈیننس میں آیا جس کا اطلاق پیچھے سے کیا گیا، اس میں وفاقی حکومت جو ہے تعینات کر سکتی ہے، اور وفاقی حکومت مستویٰ امپیکٹ کے کیس میں سپریم کورٹ اس کی تعریف کر چکی کہ اس میں کابینہ
اور پرائم منسٹر ہوگا. تو کابینہ